ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان سے آئے دن کوئی نہ کوئی دلچسپ باتیں نکلتی رہتی ہیں، کبھی مولویوں کی مدرسہ سے اور کبھی اینکر جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں ان کے پیٹ کے اندر درد اٹھتے ہیں۔ احمدی جو ہیں وہ کچھ کہتے بھی نہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت تو کر نہیں سکتے اور چلے ہیں ختم نبوت کی حفاظت کرنے۔ آئے دن کسی نہ کسی بچے کے ساتھ مولوی پکڑا جاتا ہے مدرسہ میں۔ بہرحال میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح آج کل ایک اینکر جو کہ جن کا نام ہے صابر شاکر، وہ کہتے ہیں میرے کسی مخبر نے مجھے خبر دی، جیسے ان لوگوں کے مخبر ہوا کرتے تھے، جیسے وہ پہلے محمد حسین بٹالوی، سورش کشمیری، پیر میر علی شاہ، مولانا مودودی، منظور چنیوٹی، خادم حسین رضوی، فلاں فلاں، جو کہ مر کھپ گئے احمدیوں کے خلاف کام کرتے کرتے۔ ساری زندگی ناظرین ان کی جماعت احمدی کی مخالفت کرتے گزر گئی، یہ کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی جماعت دن بدن ترقی کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ منظور چنیوٹی جو ان کے پیر و مرشد ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں اگر دو مچھلیاں بھی لڑیں تو سمجھو قادیانی سازش ہے۔ یعنی اتنی زیادہ ان کی مخبری جو ہے وہ موجود ہے اور مضبوط ہے۔ صابر شاکر کہتا ہے ان کو اطلاع ملی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی جو نون لیگ والوں نے پیش کی اور تمام ہاؤس نے اس کو منظور کر لیا ہے۔ اپنے مخبر ہیں چناب نگر، جو ان کا شہر ہے ربوہ، اور ایک دو مربی، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ جو پاکستان کا چیپٹر ہے قادیانیوں کا، وہ یہ بات اب ماننے کے لیے تیار ہے کہ جناب ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں۔ کہتا ہے اگر احمدیوں کے سربراہ لکھ کر دے دیں کہ ہم آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ہم آپ کو سیٹ دے دیں گے۔ صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے کی صابر شاکر صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ صابر شاکر صاحب، کوئی عقل ہے تمہارے یا دماغ آپ کا کوئی کام کرتا ہے؟ آپ کا اگر یہ سیٹیں احمدیوں کے لیے اہم ہوتی تو کب کے لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ جماعت احمدیہ ایسی سیٹوں پر لعنت ڈالتی ہے جو آپ آفر کر رہے ہیں۔ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ مرنا کوئی نہیں آپ لوگوں نے، کوئی شرم تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو آتی ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کو جو شرم ہے وہ بھی پاس سے نہیں گزرتی۔ تمہارے جیسوں سے کہتے ہیں کہ میرے مخبر نے اطلاع دی کہ روا سے مربیوں نے ہم کو اقلیت کمیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں کہ مربیوں نے جو ہے وہ ہمیں اطلاع دی ہے اور ہمارے مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ مربی جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہیں کہ ہم اقلیت کمیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہتے ہیں لندن والے ہمیں بیٹھنے نہیں دے رہے، ورنہ ہم تو بے چین ہیں، جا کر قومی اسمبلی میں بھی سیٹیں لے لیں، صوبائی اسمبلی میں بھی سیٹیں لے لیں، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب روا والے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ جماعت احمدیہ کی روح کو ہی نہیں سمجھے صابر شاکر صاحب۔ جیسے آج سے 100-150 سال پہلے تمہارے جیسے جاہل تھے، ویسے ہی آج تم اور تمہارے ساتھی جاہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ صابر شاکر صاحب بس میک اپ کر کے سرخی پاؤڈر لگا کر ٹی وی پر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ سے پہلے احراری وغیرہ کو ہم جانتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کام کرتے تھے، کہتے تھے قادیان سے باہر آواز نہیں نکلنے دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مگر سب مر کھپ گئے،
کچھ نہ کر سکے. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. کہتے ہیں پاکستان کے احمدی اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں. ثابت شاکر صاحب یاد رکھیں، پاکستان کا ہر احمدی اپنی جان تو دے سکتا ہے، گردن تو کٹوا سکتا ہے، مگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کر سکتا. پاکستان کا ہر احمدی جان دے سکتا ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے سے باز آنے والا نہیں. پاکستان کا ہر احمدی سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. اسلام تو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. ہم اسلام کی خاطر جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور آج بھی کلمہ کی خاطر اور قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے اور ذکر بلند کرنے والے ہیں. تو ہمیں اس جرم میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ پاکستان کی جیلوں میں ہیں. جماعت احمدیہ تو اس امام مہدی کو ماننے والی ہے، مسیح موعود علیہ السلام کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سر بلندی کے لیے بھیجا ہے. ہم خلافت کے سائے میں ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں. ہم سسٹم کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ ہمیں اور تو کوئی تکلیف ہے نہیں. پاکستان میں ہمیں تمام حقوق حاصل ہے، ہم مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہے. لیکن جو لندن ہیڈ کوارٹر ہے ان کا، وہ یہ بات ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا، اور ان میں آپس میں یہ تکرار چل رہی ہے. جی ثابت شاکر صاحب، آپ کون سے سسٹم کی بات کرتے ہیں؟ کون سا سسٹم؟ کیا ہے؟ کیا ہم ان مولویوں کے دین میں آ جائیں جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، یا کیا ہم ان دیوبندیوں میں شامل ہو جائیں جن کو بریلوی کافر کہتے ہیں، یا کیا ہم بریلویوں میں یا اہل حدیث میں شامل ہو جائیں جن کو دیوبندی کافر کہتے ہیں، یا کیا ہم شیعہ ہو جائیں، شیعہ میں شامل ہو جائیں جن کو سب کافر کہتے ہیں؟ کیا ہم ان میں شامل ہو جائیں جو سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یا ہم ان مولویوں کے ساتھ مل جائیں جو دین کا کاروبار کرتے ہیں اور ریاکاری اور بدکاری کرتے ہیں؟ مدرسوں میں، اللہ کے گھر میں، کیا ہم اس سسٹم کا حصہ بن جائیں جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، رشوت کرپشن کی لعنت میں گرفتار ہیں؟ جناب شاکر صاحب، آپ ہمیں پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتائیں، کوئی ایک مارکیٹ بتائیں جو سچے مسلمانوں کی ہو، جہاں نہ جھوٹ ہو، نہ کرپشن ہو، نہ رشوت ہو. ہمیں عدالت کے کسی ایک سسٹم کا نام بتا دیں جہاں کے تمام مدعی اور گواہان سچے ہوں. یاد رکھیں، جھوٹ نجس ہے، جھوٹ لعنت ہے، جھوٹ ہر گناہ کی جڑ ہے. پھر ہم پاگل ہیں کہ اپنے خوبصورت ماحول کو چھوڑ کر آپ کے بدبودار سسٹم میں داخل ہو جائیں. ثابت شاکر صاحب، پاکستان بنانے والے احمدی ہیں، اور آج بھی پاکستان کی بقا احمدیوں سے ہے. احمدی ہی سچے محب وطن ہے. آپ نے روا کا ذکر کیا، وہاں کی جماعت چاہتی ہے کہ جماعت کے سسٹم کو چھوڑ کر آپ کے جاہلانہ سسٹم میں داخل ہو جائیں. نعوذ باللہ. جناب شاکر صاحب، اگر آپ کو روا آنے کا اتفاق ہو تو آپ ہرگز یہ نہ کہتے کہ روا آنے اور دیکھنے کے لیے آپ کے لوگ ترستے ہیں. روا آنے والا ہر غیر احمدی یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کہیں اسلام نظر آتا ہے تو یہی جگہ ہے، اگر کہیں انسان بستے ہیں، اگر کہیں مومن رہتے ہیں تو یہی وہ جگہ ہے، اگر کہیں امن اور سلامتی ہے تو یہی وہ جگہ ہے جس کا نام روا ہے. ہم پاکستانی تمام غیر احمدیوں سے اپیل کرتے ہیں، روا آ کر جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھیں، ہمارے سسٹم کو ضرور دیکھ لیں. پھر دیکھیں یہ نام نہاد اینکر صاحب جو کہ ہیں اور مولوی کس قدر جھوٹ بولتے ہیں. آج آپ پاکستان میں احمدیوں پر لگائی ہوئی پابندیاں ختم کر دیں. پھر دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں. روا آنے والے ہر غیر احمدی اکثریت روا کی تعریف کرتے ہیں اور جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ظالم قوانین جو ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے اعلان نہیں کرتے. پھر اس قدر جھوٹ، پاکستان کا 298 سی پڑھ کر دیکھیں ثابت شاکر صاحب،
جس کے مطابق کوئی احمدی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ کوئی احمدی اگر یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ 3 سال سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر کوئی احمدی کہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو وہ 3 سال قید با مشقت کا سزا وار ہوگا، حتیٰ کہ السلام علیکم الحمدللہ سبحان اللہ کہنے پر بھی وہ مجرم ٹھہرے گا اور سیدھا جیل میں جائے گا، جہاں اس کو قاتلوں، ڈاکوؤں اور زانیوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی احمدی اذان نہیں دے سکتا، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتا، مسجد نہیں بنا سکتا، اپنے آپ کو اشارتاً بھی مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا۔ دن رات آپ جلوس، اشتہار، پروپیگنڈا وغیرہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کو ایک صفحہ لکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیا اس کو آپ مذہبی آزادی کہتے ہیں؟ صابر شاکر صاحب مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے قیامت والے دن بھی خدا کے نزدیک جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے؟ نعوذ باللہ۔ مزید یہ لیکن جو لندن ہیڈ کوارٹر ہے ان کا، وہ یہ بات ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا، اور ان میں آپس میں یہ تکرار چل رہی ہے۔ سنے کہتے ہیں کہ لندن میں موجودہ خلیفہ وقت ان پر فدا میری جان، میرے اہل و عیال، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، صابر شاکر کا اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا، اور نہ ایسا کوئی جھوٹ بول سکا ہے آج کی تاریخ تک، اور نہ ہی کسی نے کوئی بولا ہوگا۔ ناظرین، ہر احمدی کی دل کی دھڑکن اس کا پیارا خلیفہ ہے، ہر احمدی کو اپنی جان سے پیارا خلیفہ ہے۔ یہ صرف منہ کی باتیں نہیں، پاکستان کے سینکڑوں احمدی یہ قربانیاں خوشی خوشی دے رہے ہیں۔ گویا صابر شاکر آپ اور آپ جیسے مولویوں کو ماننے والے کو کی تشبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور اور بندروں سے دی ہے۔ آپ کو کیا علم خلافت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اس لیے اللہ اور رسول کا پیارا اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، آپ کو کیا علم؟ آپ کی نظروں پر جہالت کے پردے ہیں۔ صابر شاکر صاحب کے مذہبی پیشوا تو وہ دنیا دار اور انسانی ہوس کے شکار مولوی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور اور خنزیروں سے تشبیہ دی ہے۔ صابر شاکر صاحب کیا چیز ہے؟ ان کے بڑے بڑے آئے اور گزر گئے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے مگر سب ناکام رہے۔ حکومتوں اور جابر حکومتوں نے بھی، جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، انہوں نے بھی جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر اللہ کے فضل سے وہ ناکام رہے۔ ان کو کیا پتا جماعت کا اور خلیفہ کا تعلق بدن اور روح کا ہے؟ صابر شاکر صاحب سن لو، کلمہ کو بدنام کرنے والے، مٹانے والے آپ لوگ ہیں، نہ کہ احمدی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو آپ غیر احمدی بدنام کرنے والے ہیں، نہ کہ احمدی۔ تو یہ آپ جھوٹ بولنا بند کریں اور لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں، اور آپ نے مرنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جھوٹ جو ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خاک سارا اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔